قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ما شاء الله. خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کروں؟ جی بالکل، تو پہلے شروع فرما بیان کر. جامعہ ابی بکر اہل حدیث چونیا میں تمام معزز مہمانان کو تشریف آوری پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے ہمارے معزز مہمان خطیب عرب و عجم، ترجمان مسلک اہل حدیث، وکیل صحابہ حضرت مولانا علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، امیر متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور اسی طرح آج کے ہمارے مہمان حضرت مولانا قاری محمد صدیق شاکر صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ضلع قصور، اور اسی طرح ہمارے بڑے ہی پیارے بھتیجے برخوردار محترم اسامہ شاہ صاحب، اور اسی طرح مولانا محمد حنیف صاحب، ناظم اعلیٰ متحدہ جمعیت اہل حدیث ضلع قصور. اب تو ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں بالکل. تو یہ سارے ہی ہمارے معزز ہیں، محترم ہیں. یہ جو ہمارے پاس تشریف فرما ہیں، ایک بڑی نامور انٹرنیشنل اور عالمی شخصیت، ساری دنیا بلکہ پورا عالم اسلام ان کو جانتا ہے. میری مراد حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ. اللہ نے ان کو بڑا نام دیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، اللہ نے ان کو بڑا نام دیا ہے، بڑا شان دیا ہے، بڑا فضل و کمال دیا ہے، اور اللہ نے ان کو بڑا دل دیا ہے. نام بھی بڑا، شان بھی بڑا، فضل و کمال بھی بڑا، ہاں حسن و جمال بھی بڑا، اور اللہ نے دل بھی بڑا دیا ہے. اللہ نے حوصلہ بھی بڑا دیا ہے. اللہ میرے بھائی کی حفاظت فرمائے. تو میں الحمدللہ قاری اکبر اسد، میرا 2 ٹوک موقف ہے، اور میں بالوضوح کہتا ہوں یہی موقف میرے قائد کا، خطیب عالم اسلام کا بھی یہی موقف ہے، علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری کا بھی یہی موقف ہے، اور ہر اہل حدیث کے عالم کا یہی موقف ہے کہ جو شخص منہج اہل حدیث سے ہٹ جائے گا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. منہج اہل حدیث کیا ہے؟ نمبر 1، حرمت قرآن کی پاسداری. نمبر 2، میں آپ کو اپنا منہج بتا رہا ہوں، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکی داری. نمبر 3، دفاع صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم. صحابہ کا دفاع شاہ صاحب یہ ہمارا جزو ایمان نہیں بلکہ مکمل ایمان ہے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کہ ہم سپاہی ہیں، ہم ان کے وکیل ہیں، ہم ان کے حافظ ہیں، غلام ہیں. وہ نبی کے یار ہیں، ہم ان کے یار ہیں.
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، بلکہ اس سے بھی آگے ایک ادنا صحابی تک نہیں، میں نے غلط کہہ دیا ہے، بالکل صحیح، ادنا نہیں مجھے کہنا چاہیے، کوئی صحابی ادنا نہیں۔ شاہ جی بہت اچھی بات، آپ اتفاق کرتے ہیں نا میرے ساتھ؟ بالکل بالکل، ہر صحابی یا اللہ، ہمارے جو علماء خطبہ یہ لفظ بولتے ہیں نا، ابو بکر صدیق سے لے کر ادنا صحابی تک، یہ غلط بات ہے۔ صحابی کوئی بھی ادنا نہیں، جس کے ساتھ لفظ صحابی لگ گیا وہ اللہ ہے، یہ الگ بات ہے۔ کوئی صدیق بنا، کوئی فاروق بنا، کوئی ذوالنورین بنا، کوئی حیدر کرار بنا، کوئی کاتب وحی بنا، کوئی مفسر قرآن بنا، کوئی فقیہ امت بنا، کوئی محدث زمان بنا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم ان کے محافظ ہیں، ان کے سپاہی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جو نبی کے یار ہیں، ہم ان کے یار ہیں، وفادار ہیں، اور جو نبی کے یاروں کے غدار ہیں، ہم ان کے غدار ہیں۔ میری بات لکھ لیں۔ محترم حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، کر دوں میں جی کر دوں، ایک شیعہ کی مجلس میں، نہیں میں اس کی میں وضاحت کرتا ہوں بعد میں، ٹھیک ہے، اپنا مرد جو ہے نا سکردو میں ایک محفل میں، پروگرام میں، ٹھیک ہے، ان کا بیان ہو رہا تھا، تو کسی بدبخت نے، انہوں نے تذکرہ کیا سیدنا حضرت حسین بن علی، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ، کرنا چاہیے تھا، یہ خادم ہیں، اہل بیت کے نوکر ہیں، غلام ہیں، یہ خود بھی سید ہیں، ہم ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا شان دیا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انہوں نے تذکرہ کیا، پھر انہوں نے یزید کا نام لیا، تو یزید کے بارے میں ہمارا دو ٹوک موقف ہے، جو ان کا موقف ہے وہی میرا موقف ہے، وہی قاری صدیق شاکر کا موقف ہے، بلکہ 80% اہل حدیث کا موقف ہے، جو ضیاء اللہ شاہ صاحب کا موقف ہے، الحمدللہ۔ تو کسی بدبخت نے حاضرین میں سے نعرہ لگایا، یزید تجھ پہ لعنت، ٹھیک ہے، ہمیں سے کیا سروکار ہے، پھر وہ کہنے لگا یزید تیرے باپ پہ لعنت، استغفر اللہ۔ ہمیں بڑی تکلیف ہوئی، یعنی سیدنا امیر معاویہ کا اس نے نام لیا، حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بڑی شان ہے، اللہ نے ان کو بڑی عظمت دی ہے، وہ صحابی ہیں، ان کا باپ صحابی ہے، ان کی ماں صحابیہ ہے، ان کی بہن صحابیہ ہے، بلکہ ام المومنین ہے سیدہ ام حبیبہ، وہ کاتب وحی ہیں، وہ 65 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام سے 20 احادیث مروی ہیں، مجھے یاد ہے، میں 2 3 گھنٹے شان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتا ہوں اپنی تقریروں میں، بلکہ پوری امت کے ماموں، قاری صاحب 2 دفعہ ماما کہنا تو ماما بنتا ہے، تو بڑی ہمیں تکلیف پہنچی، ہماری بڑی دل آزاری ہوئی، بہت میرے پاس الفاظ نہیں، میں کیا کہوں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو میں محترم شاہ صاحب سے اور تمام اپنے علماء اور خطباء سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایسی مجالس میں ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے جن میں صحابہ کو گالی دی جائے، جو لوگ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، جو لوگ سیدنا ابو بکر صدیق کی عزت نہیں کرتے، جو سیدنا امیر معاویہ کی عزت نہیں کرتے، وہ ہماری عزت بھی نہیں کریں گے، کیوں جی ایسے ہی ہے نا، وہ بالکل ہماری عزت نہیں کریں گے، انہیں کوئی ہماری عزت کا پاس نہیں۔ اللہ کہتا ہے ایبتغون عندہم العزہ، تم ان کے ہاں عزت تلاش کرتے ہو، فإن العزة للہ جمیعا، عزت تو اللہ کے پاس ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وقد نزل علیکم فی الکتاب، اللہ نے قرآن میں حکم نازل کیا ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا،
جب تم سنو اللہ کی آیتوں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، ٹھٹھا کیا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ تو ہمارا ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی ہمارے یہ شاہ صاحب ہیں، یہ خود ہی وضاحت فرمائیں گے، یہ موجود ہے الحمدللہ، ان کا بڑا پن ہے۔ میں نے شروع میں کہا ہے اللہ نے ان کو علم بھی بڑھا دیا، حسن بھی بڑھا دیا، جمال بھی بڑھا دیا، کمال بھی بڑھا دیا۔ بابر صاحب اللہ نے شاہ جی کو دل بھی بڑھا دیا، یہ خود وضاحت فرمائیں گے۔ اجازت کر صاحب؟ جی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے بعد اور اس کی حمد و ثنا پڑھنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام بھیجنے کے بعد اپنے برادر گرامی قدر حافظ القرآن والحدیث حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے انتہائی ایمان کی بنیاد پر، تقوی اور للہیت کی بنیاد پر اور اپنی دینی ذمہ داریاں اور اپنے دینی فرائض کی اساس پر اپنے دینی بھائی کو آج جامعہ ابی بکر الاسلامیہ رضی اللہ تعالی عنہ چونیا میں حاضر ہونے کی دعوت دی، اور میں آج ان کی اس محبت بری، اخلاص سے لبریز، مخلصانہ اور پرخلوص دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جامعہ ابی بکر کے اس وقت دفتر میں حاضر ہوں، اور میری اس حاضری کے ساتھ ساتھ علاقہ بھر سے انہوں نے ہمارے ممتاز رفقائے کرام، علماء اور ہمارے صحافی بھائی، دیگر ہمارے اس علاقے کی معزز شخصیات جن سے اس وقت الحمدللہ پورا آفس بھرا ہوا ہے، وہ سب یہاں تشریف فرما ہے، اور الحمدللہ ہم ایک انتہائی پاکیزہ مقصد کے حصول کے لیے حاضر ہیں، اور وہ اتنا پاکیزہ مقصد ہے کہ آپ جب سنیں گے تو آپ کا یقیناً ایمان تازہ ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ اور آپ کی سنت طیبہ اور آپ کی سیرت مبارکہ کا ہر پہلو وہ اللہ نے ہمیں زندگی کے ہر موڑ کے لیے، زندگی کے ہر معاملے کے لیے مکمل رہنمائی کے طور پہ عطا کیا ہے۔ زندگی کے اس موڑ پر جس سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں اور جس کی کچھ وضاحت حضرت قاری صاحب نے اپنے انٹرو میں اپنی ابتدائی گفتگو میں ارشاد فرمائی، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے آج ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کی اور یہ موقع بھی عطا کیا۔ اور وہ کیا ہے کہ جب اگر اپنے دینی بھائیوں کے دلوں میں کبھی کوئی غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کا ازالہ کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طرز عمل ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رات کا ٹائم تھا، نماز عشاء کے بعد کا وقت تھا، مسجد نبوی کا صحن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور ہماری ماں جی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین وہ آپ سے کوئی بات کر رہی ہیں، چاندنی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما تھے، ماں جی آپ سے باتیں کر رہی تھیں، تو دو انصار صحابہ میں سے صحابی وہاں سے گزرے، ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو باتیں کرتے دیکھا تو سلام کر کے وہاں سے گزر گئے، تو آپ نے دونوں کو فرمایا الا رسلکما، بھئی رکو رکو میری بات سن کے جاؤ۔
واپس آؤ، وہ واپس آئے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہاری ماں میری بیوی میرے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ نے کیوں ارشاد فرمایا؟ تو آپ نے وہاں فرمایا کہ ان الشیطان یجری فی بنی آدم مجری الدم، انسان کی شریانوں میں جس طرح خون گردش کرتا ہے اس طرح بعض اوقات عام انسانوں کی شریانوں میں شیطان بھی گھس جاتا ہے اور اسی طرح وہ حرکت کرتا ہے، اور بعض اوقات انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تمہارے دل میں وہ سب پیدا کر سکتا تھا کہ نہ جانے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی خاتون کھڑی ہو کے باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا یہ معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم آپ کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں؟ تو آپ نے اصل میں اللہ نے یہ قیامت تک کے لیے آپ کے اس طرز عمل کو ہمارے لیے نمونہ بنانا تھا کہ جہاں کوئی ایسی بات آئے کہ جس سے ہمارے دینی بھائیوں کے دلوں میں کوئی خدشہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، کوئی غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس کو زائل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر اس وقت لازمی ہے، ضروری ہے۔ تو ابھی جس واقعے کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے پہلے میں یہ ایک بحیثیت ایک طالب علم اور بحیثیت ایک اہل حدیث یہ بات بالکل دو ٹوک کہنا چاہ رہا تھا، جس کی ابھی حضرت قاری صاحب نے ابتدائیہ کے طور پر ارشاد فرما دیا کہ ہمارے عقائد اور ایمانیات وہ سب دنیا کو معلوم ہیں اور معلوم رہنے چاہیے کہ ہم اللہ کی توحید کے معاملے میں، الوہیت، ربوبیت، حاکمیت کے معاملے میں، اللہ کی اسماء حسنہ اور صفات جلیلہ کے بارے میں بالکل 100% وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمارے اسلاف صالحین کا عقیدہ تھا، اور جس کی ہم نے تعلیم مدینہ یونیورسٹی تک، ہمارے جو اہل حدیث مدارس ان سے، اپنا جو اہل حدیث میرا خاندان تھا وہاں سے، اور پھر آخری میں نے تعلیم جو حاصل کی جا کر مدینہ یونیورسٹی میں، ہمارا الحمدللہ ایک لمحے کے لیے آج تک الحمدللہ اس سے کبھی انحراف نہیں ہوا۔ اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ زندگی کے آخری سانس تک ہمیں انہی بنیادی عقائد پر کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات، جن کے بارے میں ہمارے یعنی علماء خطباء یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کی ذات بھی سب سے اعلیٰ، ان کی بات بھی سب سے اعلیٰ، اور ان کی صفات وہ بھی سب سے اعلیٰ، اور ختم نبوت کی بات بھی حضرت قاری صاحب نے کر دی۔ ہمارا الحمدللہ جینا مرنا وہ سب کچھ ان صلاتی و نسکی و محیا و ماتی للہ رب العالمین، اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے، اور اسی جذبے کے ساتھ الحمدللہ ہم نے یہ اپنی پوری زندگی کا سفر وہ طے کیا، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اہل بیت اطہار، صحابہ اعظام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں ہمارا دو ٹوک 100% عقیدہ اور ایمان یہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی تھی کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ من غیر شک ان یؤخذ۔ آقا نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے ساتھ جو محبت کرے گا یقیناً اسی کے دل میں میری محبت ہوگی، جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا اس کے دل میں میرا بغض ہوگا، جس کی وجہ سے وہ میرے صحابہ اور میرے رفقا سے بغض رکھنے والے ہوں گے۔ اور فرمایا جو ان کو اذیت دے گا، تکلیف پہنچائے گا، وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا، اور مجھے تکلیف دینے والا وہ ایسا مجرم ہے جو اللہ کو ایذا پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ خود اس کا مواخذہ فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے زندگی بھر اسی الحمدللہ منہج کے ساتھ گزارے ہیں، اور اللہ ہمیں ہمیشہ زندگی بھر اسی کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی میں اللہ ہمیں کوئی ایک دن بھی ایسا نہ دکھائے کہ ہم اپنے اسلاف کے اس پاکیزہ منہج اور اس موقف سے ایک لمحے کے لیے، دنیاوی کسی غرض کے لیے، دنیاوی کسی مفاد کے لیے، کسی مادی مفادات کے حصول کے لیے اللہ میں کبھی اس کا سوچنے کی توفیق نہ دے، اور اللہ ہمیں اس سے ہمیشہ محفوظ رکھے، ہمیشہ اس پاکیزہ مشن کے ساتھ وابستہ رہنے کی اللہ میں سعادت، توفیق اور شرف عطا فرمائے۔ اور یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ سے یہ عہد کر لی ہے، اور ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ہم نے کبھی دنیا داری کی خاطر نہ تبلیغ کی ہے، نہ ہم نے واعظ کیا ہے۔ میرے اہل حدیث بھائی جو ملک بھر میں الحمدللہ پھیلے ہوئے ہیں وہ خود اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر الحمدللہ 1985 سے لے کے آج تک جو تبلیغ کی ہے، اور ہمیشہ میں نے گاڑی پہ سفر کیا 85 سے لے کے آج تک ہم نے کسی ساتھی سے کبھی اپنی گاڑی کا
وہ پٹرول بھی نہیں مانگا. اگر کسی نے ساتھی نے محبت احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے پیش کر دیا ہے تو ہم نے لے لیا ہے. وہ کم تھا تو تب بھی, اور اگر کبھی نہیں دیا تو ہم نے زندگی بھر کبھی اس کو دوبارہ جتایا نہیں. اگر دوبارہ بلایا تو ہم پھر گئے, تیسری بار بلایا تو پھر گئے. کبھی الحمدللہ ہم نے کسی سے معاوضہ طلب نہیں کیا. جب ہم اپنے اہل حدیث بھائیوں سے معاوضہ طلب نہیں کرتے تو کسی غیر اہل حدیث سے معاوضہ طلب کر کے اپنی شخصیت اور اپنے مسلک اور اپنی جماعت کا ہم جو مرال ہے یا اس کا نام ہے اس کو ہم کیسے پامال کر سکتے؟ ہمیں کبھی کسی سے کوئی غرض نہیں. ہم کبھی کہیں گئے ہیں تو صرف اللہ کے لیے گئے ہیں, بات کیے تو اللہ کے لیے بات کیے. جہاں تک تعلق ہے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنا اور اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کرنا, یہ ہمارے چونکہ اسلاف کا نقطہ نظر ہے, ان کو اسلوب ہے, ان کا منہج ہے. یہ سید محمد دو غدنوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ, اور پھر اور پیچھے چلے جائیں تو حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نواب صدیق الحسن خان رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے اکابر حضرت فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ نصری رحمۃ اللہ علیہ. ہمیں ان سے جو منہج ملا ہے ہم الحمدللہ ہمیشہ اس کا ہم پیرا دیتے ہیں, پیرا دے رہے ہیں اور پیرا دیتے رہیں گے انشاءاللہ. کبھی اسے انحراف ہم نے نہیں کیا. چوتھی بات, ابھی جس واقعہ کی جانب حضرت قاری صاحب نے اشارہ فرمایا, وہ اس وقت ہمارا دشمن جو ہمیں اللہ نے سی پیک کی شکل میں, گوادر کی بندرگاہ کی شکل میں ایک بہت بڑا تحفہ دیا پاکستان اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کو, اور اس پر بڑی کامیابی سے کام ہو رہا ہے. ہمارے دشمنوں کو ایک آنکھ وہ ہماری کامیابیاں نہیں باتیں. وہ اس کوشش میں ہیں کہ پاکستان کے اندر اتنی انارکی پیدا کی جائے اور ایسی فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی جائے, اور خاص طور پر جہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے, چونکہ چائنا کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے. چائنا کا بارڈر ہمارا گلگت بلتستان سے لگتا ہے پاکستان کے ساتھ, اور وہ ایک بڑا محدود سا راستہ ہے. اس راستے کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں تاکہ چائنا گھبرا کر پریشان ہو کر وہاں سے اس پروجیکٹ کو, اس منصوبے کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ جائے. لیکن انشاءاللہ الرحمن ثم انشاءاللہ الرحمن ان کے یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے. پاکستان کی الحمدللہ مذہبی قیادت نے ہمیشہ اپنی بیداری کا ثبوت دیا, اور پیغام پاکستان کی شکل میں ایک متفقہ بیانیہ ہم نے الحمدللہ ایوان صدر میں بیٹھ کے ترتیب دیا. پہلے دن ہم 22 علماء تھے, اور اس کے پہلے صفحے پر اتفاق سے سب سے پہلے جو سائن کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہمارے بزرگ اہل حدیث سینیٹر پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب سب سے پہلے نمبر پہ انہوں نے سائن کیے, اور 13ویں نمبر پر اللہ نے ان 22 علماء, بار میں تو ہزاروں نے کیے اس کے اوپر سائن, 13ویں نمبر پر الحمدللہ پہلے صفحے پر اس طالب علم کی بھی اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ میں نے بھی اس پہ سائن کیے. اور ہم نے پاکستان کے اندر جو دشمن کھیل کھیلنا چاہتا تھا ہم نے سب کا الحمدللہ پیوند خاک کر دیا ہے. پاکستان کے سوشل میڈیا پر ہمارے ایک بڑی ذمہ دار شخصیت نے ہمیں بتایا کہ دشمن نے, آپ حیران ہو کہ کتنا بڑا فگر میں بتا نہیں سکتا اس وقت, کتنے اربوں ڈالرز پہ خرچ کیے یہاں پر ایک انتشار پیدا کرنے کے لیے. لیکن الحمدللہ ہم ابھی 13 روزہ دورے پہ ہم گئے تھے گلگت بلتستان میں, وہاں جو انہوں نے آگ بھڑکانے کی کوشش کی, اور اس میں الحمدللہ علامہ عبدالخبیر آزاد صاحب جو باش مسجد کے خطیب ہیں اور رویت لال کمیٹی حکومت پاکستان کے چیئرمین ہیں, اور اس طرح اس کے اندر دیوبند علماء جماعت اسلامی کے رہنما, اور الحمدللہ اہل حدیث کی طرف سے میں تھا, اور وہاں سے ہمارے علامہ پروفیسر محمد علی جوہر صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی, وہ جو ہمارے سکردو کے اور مرکز اسلامی کے سربراہ, وہ بھی الحمدللہ اس ہمارے پورے کارواں میں شامل رہے, اور اسی طرح ہمارے سینٹ کے چیئرمین اور اسی طرح کچھ ہمارے سینیٹر حضرات وہ بھی الحمدللہ نگرانی کرنے کے لیے تشریف لائے. وہاں کی حکومت نے سارا الحمدللہ ہم نے وہ ساری جو آگ بھڑکائی تھی وہ ساری ختم کی, اور آخر میں جو وہاں کانفرنس ہوئی اس کانفرنس کے اندر تمام نے خطابات کیے. وفاقی اس کے اندر وزیر بھی کچھ تھے, تمام اکاتب فکر کی قیادت بھی تھی, اور الحمدللہ اس میں جو میں نے تقریر کی اس موقع پر پاکستان زندہ باد کے نعرے, افواج پاکستان زندہ باد کے نعرے, اتحادی امت زندہ باد کے نعرے الحمدللہ بلند ہو رہے تھے. چونکہ رش بہت زیادہ تھا, بہت بھیڑ تھی, اور بہت دور دراز سے بھی نعرے لگ رہے تھے, اور ان نعروں کے دوران
یہ ایک گھٹیا اخبث الناس کسی انسان نے یہ حرکت کی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے بعض بھائیوں کے دلوں میں غلط فہمی پیدا ہوئی، اور میں نے اللہ کو گواہ بنا کر حلفاً تحریری طور پر جب میرے علم میں یہ بات آئی، جب میرے نوٹس میں یہ بات آئی ہے، تو میں نے فوراً اپنا تحریری بیان سوشل میڈیا کے اوپر جاری کر دیا، اس نقطہ نظر سے کہ کسی میرے بھائی کے دل میں غلط فہمی پیدا ہو تو اس کا ازالہ ہو۔ کہ مجھے اس وقت جو یہ نعرہ شور و غل کے اندر، اب بھی میں یہی بات کہہ رہا ہوں، مجھے جو نعرہ اس وقت یہ سنائی دیا ہے یا سمجھ آیا، میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے یہ سنائی دیا کہ اس نے یہ نعرہ لگایا کہ یزید کے ساتھ پر، کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ فلاں جو مسلک کے لوگ ہیں، فلاں مسلک کے لوگ وہ یزید کے ساتھی ہیں، اس کے طرفدار ہیں، تو یہ ان کے خلاف نعرہ لگا رہا ہے۔ اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں حلفاً، آئندہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کسی کو جرت نہ ہو، اور نہ کبھی ہماری زندگی میں ایسا موقع ہے کہ ہماری موجودگی میں کسی صحابی کو گالی دے یا اس طرح کا برا لفظ کہے، اور اگر کبھی اللہ معاف کرے، میں کہتا ہوں کبھی ایسا وقت ہی نہ آئے، کبھی کسی نے ایسی جرت کی تو یقیناً میرا رد عمل بالکل 100% وہی ہوگا جو حضرت علامہ اکبر اسد صاحب کا موقف، جو ان کا موقف ہوگا، جو ان کا رد عمل ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا صحابہ کلو معدول، ہم سب صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام صحابہ، حتیٰ کہ وہ صحابی جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے بہت سال نبی پاک کے ساتھ گزارنے کا موقع ملا۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ایک یہودی سردار تھا، اس کا بیٹا بیمار ہوا تو نبی کریم علیہ السلام اس کی تیمارداری کرنے اس یہودی سردار کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے اس کے بیٹے کو محبت سے جب دیکھا تو فرمایا کہ بیٹے کلمہ پڑھ لو، تو اس نے فنظر الی ابی، اس نے اپنے بابا کو دیکھا، اس نے نبی پاک کے اخلاق سے موم ہو کر کہا اتے ابو القاسم، جب القاسم فرما رہے ہیں اس کو فوراً مان لو۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر جب باپ نے یہ بات کہی تو فوراً اس نوجوان یہودی بچے نے وہ کلمہ پڑھ لیا، ادھر کلمہ پڑھا ادھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ میں تیری حمد پڑھتا ہوں کہ میرے آنے کی برکت سے تو نے اس کو جنتی بنا دیا۔ اور ہمارا یہاں موقف یہ ہے کہ وہ ایک لمحے کا صحابی ہے، وہ ایک سال نبی پاک کے ساتھ اس نے نہیں گزارا، ادھر اس نے کلمہ پڑھا، آقا کو دیکھا، ادھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ نہ اس نے زندگی میں ایک نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ اس نے کوئی نیکی نہیں کر سکا۔ ایک لمحے کا صحابی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ایک لمحے کا صحابی میرے آقا فرما رہے کہ وہ بھی جنتی ہے، اللہ نے اس پہ جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہوا۔ اگر کوئی ہمارے بارے میں اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ ہم کسی وجہ سے، کسی طمع اور لالچ کی وجہ سے یا کسی اور علمی نقطہ نظر سے بھی، میں اور میرا کوئی ساتھی کسی صحابی کا، کسی تمام صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا، قاری صاحب کو اللہ جزائے خیر نے ایک بڑا پیارا جملہ بولا، ہم تو یہ ادنا لفظ صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں بولنا یہ بھی بے ادبی سمجھتے ہیں۔ ہم کسی صحابی کو ادنا نہیں، ہر صحابی ہمارا اعلیٰ ہے، چونکہ وہ اعلیٰ ہستی کا وہ صحابی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے تمام انسانوں کے دلوں کو دیکھا نا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے دل کو سب سے اعلیٰ دل پایا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو اپنی محبت کے لیے چن لیا۔ پھر فرمایا ثم نظر فی قلوب الناس، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا تھا کہ پھر اللہ نے تمام انسانوں کے دلوں میں دیکھا تو سارے دلوں میں اعلیٰ دل نبی کے یاروں اور صحابہ کے دلوں کو پایا، انہیں اٹھا کر فجعلہم وزراء، نبی پاک کے وزیر بنا دیا، رسول اللہ کے جانسار ساتھی بنا دیا۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، آپ کے جانثار ہیں، آپ کے وفادار ہیں، ہم ان کے وفادار، اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ اگر کسی بھائی کو غلط فہمی ہے اس کو دور کرے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جب اس نے یہ نعرہ لگایا نا، میں یہاں بھی واضح کرنا چاہتا ہوں، میں نے یہ سمجھا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ساتھ دینے والے کے اوپر لعنت، تو میں نے اس کو بھی غلط سمجھا، میں نے سمجھا یہ علماء کو نشانہ بنا رہا اپنے اس نعرے میں، اور یقیناً یہ ایسا بندہ میرے نزدیک اس کو یہ ہماری اس کانفرنس میں محبت کی باتیں، اتحاد امت کی باتیں، استحکام پاکستان کی باتیں اور ہمارے اداروں کے زندہ باد کی باتیں، پاکستان کے زندہ باد کے نعرے اس کو برداشت نہیں ہو رہے تھے، اس ساری فضا کو سبوتاز کرنے کے لیے اس نے یہ نعرہ لگایا، جو میں نے حلفاً کہہ رہا ہوں، میں نے بعد میں سنا کہ
کہ وہ یہ لفظ کہہ رہا ہے، اور جس انداز سے کہ وہاں اس کی آواز مجھے سنائی نہیں دی اس انداز سے جو اب وہ ویڈیو کے اندر سنائی دے رہی ہے، یہ ایک سازش تھی اور ایک شرارت تھی میرے نزدیک۔ بالکل حلفاً کہتا ہوں یہ مجھے وہاں سمجھ آتا، میں اس کا وہاں پر ایسا منہ توڑتا، یاد رکھتا، لیکن میں نے جو وہ بات سنی نا اس کا بھی میں نے وہاں جواب دیا۔ میں نے فوراً اس کو اگلا نعرہ نہیں لگانے دیا، میں نے اس کو روک دیا اور کہا کہ تم مرواؤ گے۔ میں نے یہ لفظ بولا کہ تو مروائیں گا، ہم نے جو ساری محنت کی ہے، کوشش کی ہے کہ یہاں پہ کسی کا قتل نہ ہو، کسی کا خون نہ بہے، میں نے کہا تم مرواؤ گے۔ میں نے یہ بات کہی وہاں پر فوری طور پر۔ تو بہرکیف میں اس موقع پر بالکل دو ٹوک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن ہمارے عقائد 100% صحابہ کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور تمام انبیاء کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے بارے میں، اور نبی اللہ کی توحید کے بارے میں، اتحاد امت کے ضمن ہماری کوششیں بالکل 100% وہ ہیں جو ہمارے اسلاف کی تھیں، جو ان کے عقائد تھے، ان کے افکار تھے، ان کے نظریات تھے۔ ان سے نہ کبھی ہم نے سر منہ انحراف کیا، نہ انشاءاللہ ہم کبھی زندگی میں کریں گے، اور نہ اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا کرے کہ ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے کہ جس میں ہم اپنے عقائد کا سودا کر کے اپنی فکر کو بیچ کر کوئی دنیاوی مفادات حاصل کریں۔ اور میری اس گفتگو کے بعد میں پورے وثوق سے سمجھتا ہوں ہر وہ بندہ جس کے پاس اللہ نے قلب سلیم دیا ہے، اور اگر کسی بھائی نے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر، یقیناً وہ ویڈیو کے اندر سننے کے بعد بندہ یہی محسوس کرتا ہے، اگر کسی بندے نے چونکہ یہ تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، ہم تو انبیاء کی خاک پا کے برابر نہیں ہیں، اللہ نے نبیوں کے بارے میں فرمایا ہے۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی تھی وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ۔ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا، ہر رسول کے ساتھ ایسا ہوا، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے ساتھ ایسا ہوا کہ جب وہ پڑھ رہے ہوتے تھے نا تو بعض کا شیطان اپنی شیطانیت کرتا تھا اور ان کی بات کے آخر میں کچھ بات اپنی طرف سے بڑھا کر لوگوں کے کانوں تک پہنچا دیتا تھا۔ پھر کیا ہوتا تھا، بعض کا لوگ غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، پھر اللہ ان شیطان کی بات کو مسخ کر دیتا تھا، ہٹا دیتا تھا ان کی بات سے۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ اپنی جو آیات ہیں ان کو اور پختہ کر دیتا تھا۔ انشاءاللہ الرحمن میری اس گفتگو کے بعد انشاءاللہ ہمارے نظریات ایک پختہ اظہر من الشمس وہ ہم نے واضح کر دیے ہیں، کوئی اس میں ابہام نہیں ہم نے رکھا۔ اور میں یہ پورے وثوق اور یقین سے کہتا ہوں ہر وہ میرا بھائی جس کے اندر اللہ نے قلب سلیم رکھا ہے اور اصلاح کا جذبہ رکھا ہے، انشاءاللہ اس کا دل صاف ہوگا، اطمینان سے بھر جائے گا۔ اور اس دوران میں اگر کسی میرے بھائی نے، میرے کسی عزیز نے کوئی بات کی ہے تو میں حقیقتاً اس کو اس لیے بالکل دل سے نکار رہا ہوں کہ اس نے صحابہ کی محبت میں، نبی پاک کے یاروں کے پیار میں، رسول اللہ کے یاروں کے ادب میں انہوں نے بات کی، چونکہ ہماری تو بنیاد ہی من احب فی اللہ و ابغض فی اللہ و عاطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، تو ہماری تو محبت کی بنیاد ہی اللہ اور اللہ کے رسول، اور آگے جو ہستیاں ہیں ہماری مقدس ہستیاں، ہم ان سے صرف پیار کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، میں نے ان سب کی طرف سے جس بھائی نے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا، میرے دل میں 1% بھی ان کے بارے میں ناراضگی موجود نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے جو کچھ کہا، اور یہ بھی کہہ دوں میں حلفاً کہنے لگا ہوں میں نے کسی کی کوئی بات نہیں سنی۔ میں ملک سے باہر تھا، واپس آیا ہوں 2-3 دن پہلے، تو مجھے پرسوں کسی نے اطلاع دی حضرت قاری صاحب کے حوالے سے، تو مجھے سچی بات یہ بڑی تکلیف ہوئی کہ اگر میرے بھائی علامہ اکبر اسد صاحب جیسی ہستی وہاں تک یہ بات اس غلط فہمی کے انداز میں پہنچ سکتی ہے تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کا ازالہ کروں، چونکہ قاری صاحب کے ساتھ میرا رشتہ بڑا عجیب نوعیت کا ہے۔ میرے ناظرین کرام کو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ہماری بڑی بہن جو حضرت قاری صاحب کی بہن ہے، وہ میری بھی بہن ہے، وہ مجھے اسی طرح بھائی سمجھ جیسے قاری صاحب کو۔ ہم دونوں کا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے کہا تھا کہ زندگی بھر آپ نے بھائی بن کے رہنا ہے، تو اس لیے میرا ان سے رشتہ بڑا عجیب تھا، تو یہ میرا فرض بنتا تھا کہ میں، والدہ محترمہ بھی بہت ماں ہماری تھیں، ہمیشہ ہمارے لیے دعائیں کرتی تھی مشترکہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جنازہ بھی آپ نے پڑھایا؟ جی جزاکم اللہ خیر۔ وہ ہماری ماں تھی، یہ ہمارا فرض تھا کہ ہم ہر دکھ سکھ کے ساتھی ہیں۔ تو بہرکیف انشاءاللہ الرحمن میں حضرت قاری صاحب کا، ان کے تمام رفقائے کرام کا، علماء کرام کا، حضرت مولانا قاری صدیق شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا محمد حنیف صاحب
ہمارے بزرگوں کی اسلاف کی نشانی گلن 68 سے حضرت مولانا شیخ الحدیث عبداللہ سعید صاحب کے جو پہلے شاگرد ہیں ان میں سے الحمدللہ یہاں تشریف فرما ہیں، اور ہمارے بہت پیارے بھائی مہر اشرف صاحب بھی موجود ہیں، اور ہمارے بہت پیارے محسن بھائی بابر شہزاد صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ سب تمام بھائیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہاں اس وقت مجھے کمی محسوس ہو رہی ہے اپنے بہت ہی پیارے بزرگ بھائی برادر گرامی قدر حضرت مولانا حافظ شریف اشرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو چونیا پریس کلب کے صدر تھے، زندگی بھر انہوں نے اس فریضے کو انجام دیا، اور بالکل آغاز میں جب 1985 میں نے آ کر تبلیغی دعوتی تنظیمی کام شروع کیا، ہمیشہ انہوں نے میری سرپرستی فرمائی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو آج ان کی یقیناً مجھے کمی محسوس ہو رہی ہے، ان کے صاحبزادے میرے عزیز وہ تشریف فرمایا، ان کی نمائندگی کے لیے اللہ انہیں ان کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے یہ انشاءاللہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کہا ہے، اور شکوک و شبہات اور غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے کہا ہے۔ کسی بھائی کا دل دکھانا اور کسی سے آگے بڑھنا، میں ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ الرحمن آئندہ ہم یقیناً اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ان چیزوں کی احتیاط بھی کریں گے، اور ان چیزوں کا التزام کریں گے کہ جہاں پر صحابہ کرام کا خدشہ ہو ان کی عزت و تکریم کے بارے میں انشاءاللہ الرحمن یہ ہم کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے، اور یہ ایک سازش ہے۔ اور اہل بیت اطہار وہ بھی ہمارے ہیں، صحابہ کرام بھی ہمارے ہیں، اولیاء کرام بھی ہمارے ہیں، یہ سب دین اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اس مشن کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جامعہ ابی بکر کو قیامت تک آباد رکھے۔ یہ ہمارا ادارہ ہے، اور الحمدللہ یہ بے تحاشا یہاں تعلیمی تربیتی خدمات انجام دے رہا ہے، دعوتی تبلیغی سرگرمیوں کا ہمارا یہ علاقے کا مرکز ہے۔ اللہ حضرت قاری صاحب کی قیادت میں، سربراہی میں اسے بہت دیر تک جاری و ساری رکھے، اور تا دیر اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کانفرنس ہماری اپنی ہے، اس میں انشاءاللہ آنا ہے، حضرت قاری صاحب نے مجھے فرمایا، حکم دیا ہے، آؤں گا انشاءاللہ۔ اور سب سے پہلے آپ نے آنا ہے جی انشاءاللہ، اور خطاب آخر پہ کرنا ہے، میں حاضر ہوں، اور آپ کی کانفرنس ہے انشاءاللہ دل چاہے گا 12 بجے کروائیں گے، 10 بجے کروائیں گے، 3 بجے کروائیں گے۔ حجیت حدیث پر انشاءاللہ میں اس دفعہ انشاءاللہ بیان کروں کہ نبی پاک کی حدیث کی حجیت ہمارے دین میں کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ میرا انشاءاللہ تفصیلی بیان ہوگا اس کانفرنس میں انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ اور موجودہ ملکی صورتحال اور بالخصوص جو فلسطین اور اسرائیل ظالم ہیں ان حوالے سے بلا شبہ ہم نے ہماری جو اس وقت فورم ہے اسلامی نظریاتی کونسل حکومت پاکستان کا، وہاں سے بھی پرسوں ہم نے ایک متفقہ اعلامیہ جاری کر دی ہے فلسطین کے حوالے سے، کہ فلسطین کے مظلوم ہمارے جو فلسطینی ہیں، اور مسلمان ہیں زیادہ تعداد میں، کچھ وہاں کرسچن بھی موجود ہیں فلسطینی، وہ بھی اسی طرح ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ تو ہم پوری انسانی برادری سے یہ عالمی برادری سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ نے جو فیصلے کیے ہوئے ہیں ان کی پاسداری کروائیں، اور اسلامی برادری نے اپنا جو ان کا فرض ہے اس کے مطابق اجلاس طلب کر لیا ہے، اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ اقوام متحدہ کی تمام قراردادوں کا احترام کرنے والے ملک ہیں، لیکن آپ اس چیز سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، خدا را انسانی بنیادوں پر آگے بڑھ کر ان مظلوموں کی مدد کریں۔ اس وقت وہاں پر وہ ایک جیل کی مانند فلسطینیوں کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، نہ وہاں پہ خوراک پہنچ رہی ہے، نہ وہاں پر ادویات پہنچ رہی ہیں۔ بطور انسان ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور مسلمان جو وہاں فلسطین میں ہیں بڑی تعداد میں، مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے فرائض انجام دیں، اور حکومتی سطح پر ہر ایک کو آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے۔ اچھا سر، جو موجودہ حالات ہیں ملک کے، جیسے صاحب نے کہا کہ نون لیگ نے اپنا بیانیہ بنایا کہ نواز شریف آئیں گے، معیشت کو ٹھیک کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، سابقہ جتنے مسائل ہیں یا موجودہ مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں گے، کیا آپ ممکن سمجھتے ہیں کیسے ہو جائیں؟ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے سیاسی بیانیے دینے کا، وہ تو ہر ایک کو حق حاصل ہے، یہ جمہوری ہمارا سسٹم ہے، جمہوری دور ہے، جمہوری نظام ہے، اس کے اندر ہر ایک نے اپنا انتخابی ایک بیانیہ تو دینا ہے، اور پیپلز پارٹی بھی دے گی، جمعیت علماء اسلام کا اپنا بیانیہ ہوگا، جماعت اسلامی کا اپنا بیانیہ ہوگا،
اور اسی طرح جیسے آپ نے فرمایا مسلم لیگ نون وہ اپنا ایک بیانیہ دے رہی ہے، تو بیانیہ دینے پہ تو کسی کی پابندی ہم لگا نہیں سکتے، لیکن بہر کیف یہ پہلے بھی بہت انہوں نے یہاں پہ حکومت کی ہے، وہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تو ہم تو اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہماری عوام اس کو پس چکی ہے، اور سچی بات مہنگائی نے بڑے بڑے سفید پوش لوگ انہیں پریشان کر دیا ہے، اور خاص طور پر جو بجلی کے بل ہیں ان بلوں نے تو لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ میں اقتدار کے اوپر اس وقت جو لوگ ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے یہ مؤدبانہ دل کی گہرائیوں سے ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ بجلی کے جو بل ہیں اور ان کی قیمتیں جو اتنی آپ نے بڑھا دی ہیں ان کو ختم کیجئے، اور جو اتنے ناجائز ٹیکس لگے ہوئے ہیں ان پہ نظر ثانی کیجئے، اور لوگوں کو ریلیف دیجئے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کیجئے۔ یہ اللہ کی تعلیم ہے ہمارے لیے، تو یقیناً یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس وقت میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو ذمہ داریاں ہمارے دفاعی ادارے کے کندھوں پہ نہیں ہوتی دستوری لحاظ سے، کہ معیشت کو سنبھالنا اور ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا، لیکن اس وقت چونکہ کوئی جمہوری حکومت موجود نہیں ہے، ایک نگران سیٹ اپ موجود ہے، تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کندھا لگایا ہوا ہے دفاعی اداروں نے، اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو کوشش کی ہے اس کے نتیجے میں الحمدللہ پاکستان کی کرنسی میں استحکام آیا ہے اور ڈالر نیچے آیا ہے، پاکستان کی قدر و قیمت ہماری کرنسی کی بڑھ رہی ہے، اور اس سے کل رات سیمنٹ کی قیمت میں 50 روپے کمی آئی ہے، 40,000 روپے فی ٹن سریا سستا ہوا ہے، تو قیمتوں کے اندر استحکام آ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے دفاعی ادارے کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں جو دفاع کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کے اندر بھی اپنا اس کے استحکام کے لیے رول ادا کیا ہے، تو یقیناً یہ ان کو خراج تحسین ہمیں پیش کرنا چاہیے، اور یہ ایک مشعل راہ ہے آنے والی جو حکومت ہوگی ہماری، اس کے لیے یہ ایک راستہ نے متعین کیا ہے کہ اگر قیادت متحرک ہو، زیرک ہو، آنکھیں کھول کر ان چیزوں پہ نظر رکھے، تو جو مافیا یہاں پہ موجود ہیں ان کو کھیل نہیں کھیلنے دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ الرحمن میں سمجھتا ہوں کہ اگر انتخابات ہو گئے، چونکہ اس وقت جو صورتحال سچی بات ہے وہ سب سے پہلے تو پاکستان کی معیشت جو ہے نا اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر جو ہمارے اسی طرح امن و امان کے مسائل ہیں اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابھی مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے ایسا ماحول بن جائے کہ اگر الیکشن ہو تو یہاں کی کوئی انتشار پیدا نہ ہو، سیاسی بنیادوں پہ کوئی یہاں پہ جنگ و جدال کی کیفیت نہ ہو، تو سب سے پہلے ہماری عوام کی جان، ان کی عزت آبرو اور امن و امان یہ ہمیں بہت عزیز ہے پاکستان کے لیے۔ تو انشاءاللہ الرحمن امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بہتری کی طرف ہم نے رخ کر لی ہے، سفر بہتر ہو رہا ہے۔ کیا یہ نکل گئے تو اکانومی میں یا معیشت میں فرق پڑے گا؟ پاکستان کی جو ہے سیکیورٹی جو بہتر ہوگی، یہ حکومت کا یا نگران حکومت کا بہتر اقدام ہے؟ بھائی صابر چودھ صاحب اللہ کو سلامت رکھے، جہاں تک تعلق ہے افغانستان کا، وہ ہمارا ایک اسلامی ہمسایہ برادر ملک ہے، وہ ہمارا ایک مسلمان ہمسایہ برادر ملک ہے، اور وہ ہمارے دکھ سکھ کے ہم ان کے ساتھی ہیں، اور ان سے انتہا درجے کی ہمیں محبت ہے، وابستگی ہے، اور وہ دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں افغانیوں کے ساتھ بڑی محبت ہے، ہم ان کے ساتھ بڑے ہمدردی ہم نے کی ہے۔ پاکستانی عوام کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کے لیے اپنے دل کے دروازے کھولے رکھے، انہیں پورا موقع دیا، انہیں احساس ہی انہوں نے دیا کہ وہ کسی غیر جگہ پہ آ کے بیٹھے ہیں، انہیں یہ محسوس کرایا کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، انہیں ہر قسم کا ہم نے قربانیاں دی ہیں، بلکہ قربانیوں سے بڑھ کے اثار ہم نے کیے، بہت اثار کیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ کوئی غیر ملکی پاکستان میں اگر رہتا ہے تو اس کو قانونی تقاضوں کے مطابق رہنا چاہیے، تو یہ صرف افغانیوں کے لیے نہیں ہے، پاکستان میں جو غیر ملکی بھی رہے گا تو یہ اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ اپنے ملک سے باقاعدہ ایک جو ہمارے پاکستان کا ویزا ہے وہ لے کر آئے، اور جس نوعیت کا ویزا ہے اس ویزے کی تعلیمات کی وہ پاسداری کرے۔ تو یہ تو ہمارے یعنی پاکستان کے چھوڑ کے دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے ہر ملک کا حق ہے، اور وہ اس حق کو استعمال کرتے ہیں۔ اب میں نے اور آپ نے کسی ملک میں جانا ہو تو ویزا لینا پڑتا ہے، ہمیں اپنا پاسپورٹ ساتھ لے کے جانا پڑتا ہے، جو ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے 3 مہینے کا ویزا ہے، 2 ہفتے کا ویزا ہے، تو ہم اس کے مطابق وہاں پہ رہتے ہیں۔
تو اسی طرح پاکستان ایک بڑا ملک ہے، یہ کوئی عام ملک تو نہیں ہے، ایک بڑا ملک ہے اور ایٹمی ٹیکنالوجی کا حامل ملک ہے، اور دنیا کی منظم ترین افواج وہ پاکستان کے پاس ہیں، یہ کوئی عام ملک نہیں ہے۔ تو ایک انتہائی منظم، ایک باضابطہ، ایک بڑی ریاست میں اگر کسی نے آنا ہے تو یقیناً اس کا یہ فرض ہے کہ وہ یہاں کے جو ہمارے امور داخلیہ ہیں، وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، جو ہماری تعلیمات ہیں، اصول و ضوابط ہیں، وہ ان کی پاسداری کریں۔ بہت شکریہ، شکریہ جزاکم اللہ خیر۔ شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔